بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد۔ میں سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی محترم جناب خرم نواز گنڈا پور صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی سرپرستی میں، ان کی ہدایات پر ہمارے بھائی ڈاکٹر آصف میر صاحب اور نظام المدارس کے تمام اکابرین اور ساتھیوں نے اس عظیم اجتماع کا، جس میں تمام مکاتب فکر کی جو مقتدر قیادت ہے وہ موجود ہے، تمام مدارس کی قیادت موجود ہے، اس کا اہتمام کیا ہے۔ یہ پروگرام مارکہ حق کے حوالے سے جو قومی پیغام امن کمیٹی کے تحت پورے ملک میں پروگرام ہو رہے ہیں، لاہور میں ایک جسے کہتے ہیں اختتامی تو نہیں لیکن ایک ہمارا سب کا جو مشترکہ اعلامیہ جسے کہہ لیں یا مشترکہ ایک موقف کہہ لیں، اس کی ترجمانی کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں جب کہ اللہ رب العزت نے پاکستان کو اپنے سے بڑے 6 گنا ملک کے اوپر فتح دی، اور اس فتح کا سبب ہمارا اللہ سے تعلق اور اللہ سے مانگنا تھا۔ جب آپ کی قیادت نے، یہ مت بھولیے، یہ فتح آپ کا مقدر بنی جب آپ کی قیادت نے اللہ کے سامنے رات کی تہجد میں فجر سے پہلے 2 نفل ادا کر کے مشترکہ طور پر دعا کر کے یہ فیصلہ کیا کہ دشمن رات کے اندھیرے میں حملہ آور ہوا ہے، ہم انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد دن کے اجالے میں اس کو جواب دیں گے۔ اور زیادہ دیر نہیں لگی، 2 گھنٹے کے بعد وہ مودی جو کہتا تھا کہ میرے پاس ایک بار رافیل آنے دو میں تباہی مچا دوں گا، وہ دنیا کی منتیں کر رہا تھا، اب تو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ممکن ہے پاکستان جو ہے یہ بات کچھ دیر بعد بتاتا یا کوئی مورخ کتابوں میں لکھتا، لیکن امریکی صدر نے چوک میں لا کے مودی کو کھڑا کر دیا، اور وہ روز بتاتا ہے کہ اتنے جہاز گرے، اتنے جہاز گرے، 11 تک پہنچ گیا ہے، اور ابھی دیکھیں آگے کہاں تک جاتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی فضائیہ نے وہ رافیل جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جاتا تھا، اس کا حشر وہی کیا جو فیل والوں کا ہوا تھا۔ بالکل اصحاب الفیل۔ اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ مودی عبرت پکڑنا چاہتا ہے تو وہ سورۃ الفیل کو جو ہے اس کا مطالعہ کرے، کسی سے اس کی تشریح سن لے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ جب رب کی مدد آتی ہے تو پھر رافیل وفیل کچھ نہیں رہ جاتے، پھر فیل والوں جیسا حشر ہو جاتا ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں 1 سال کے بعد؟ ہماری کامیابیاں کیا ہیں کہ ہم نے ہر فورم کے اوپر الحمدللہ قوم متحد کھڑی ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے بڑے بحران آئے ہیں، افغانستان ہمارے سامنے ہے، ابھی ایران کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک کے اندر کوئی مذہبی بحران پیدا کریں، تعصب پیدا کریں، نفرت پیدا کریں۔ کچھ لوگ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اللہ جزائے خیر دے ان اکابر علماء کرام کو، اور بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ قومی پیغام امن کمیٹی اور پھر منہاج القرآن میں اس کا آغاز ہوا جب ہم نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں کہ حالات کو کس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب کو، ان کے صاحبزادگان کو، خرم نواز گنڈا پور صاحب کو، ڈاکٹر آصف میر صاحب کو، شیخ الاسلام حضرت علامہ طاہر القادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ہم نے آغاز یہاں سے کیا، علامہ محمد حسین اکبر صاحب، مفتی عبدالکریم خان صاحب، جامعۃ المنتظر، سب اس میدان میں، جامعہ اشرفیہ، دنیا نے وہ منظر دیکھا جو لوگ کہتے تھے کہ فلاں کی جگہ پہ فلاں نہیں جا سکتا۔ ابھی پچھلے ہفتے جامعۃ المنتظر میں جو مارکہ حق پہ پروگرام ہوا،
اس کا مہمان خصوصی طاہر اشرفی تھا. جو جامعہ اشرفیہ میں پرسوں ہوا وہاں علامہ محمد حسین اکبر صاحب اور ہمارے انتخاب نوری صاحب. یہ کیا ہے؟ یہ قوم کے اندر، مذہبی طبقے کے اندر، سیاسی طبقے کے اندر ایک شعور پیدا ہوا ہے کہ اگر ہم بنیان مرصوص بن جائیں تو رب کی مدد اتر آتی ہے. آپ نے دیکھا جس کا ذکر کیا ہے ابھی گنڈا پور صاحب نے کہ بنو میں، اور اس سے پہلے ایک شیخ الحدیث جس کے لاکھوں شاگرد ہیں، جس کا مشن ہی امن ہے، جو کسی کا دشمن ہی نہیں ہے، قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھتا پڑھاتا ہے. وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، وہ امن کی بات کرتا ہے، وہ سپہ سالار کی بات کرتا ہے، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. کل بنو میں، آج لکی مروت میں ایک خون کی ہولی کھیلی گئی ہے. ہمارا پلیٹ فارم، ہم سیاست نہیں کرتے، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر داخلہ حکومت پاکستان آپ مہربانی فرمائیں، آپ وہاں جا کے تشریف رکھیں. یعنی جنازے ہوئے 20 پولیس والوں کے، کوئی دلاسا دینے والا حکومتی فرد وہاں موجود نہیں تھا. کیا یہ میری قوم کے بچے نہیں ہیں؟ خدا کے لیے اپنی سیاست کو چند ماہ کے لیے ایک طرف رکھ دو، جواب دو کہ کیوں بنو میں جو ہے وہ حکومت کے ذمہ داران اس جنازے میں نہیں پہنچے. میری فوج کے، میری پولیس کے، میرے سلامتی کے اداروں کے جوان، میرے بچے، بوڑھے، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، اور آپ کو اس کی پرواہ نہیں. وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر داخلہ صاحب، چھوڑیے سارا کچھ، بلڈنگیں بھی بن جائیں گی، روڈ بھی بن جائیں گے، سیاست بھی ہو جائے گی. رب کے دربار میں اس خون کا جب حساب مانگا جائے گا تو ہمیں بھی پوچھا جائے گا، تم سے بھی پوچھا جائے گا. یہ معصوم بچوں کا خون، آپ کا خیال ہے اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ میں چند دن پہلے سفر میں تھا تو خبر آئی کہ ڈرون حملہ ہوا ہے اور اس میں معصوم بچے اور عورتیں شہید ہوئی ہیں. میں نے کہا ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کب تک خاموش رہیں؟ اس وجہ سے خاموش رہیں کہ گولی لگے گی. اگر شیخ الحدیث مولانا ادریس، جس نے ساری زندگی امن امن امن، قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھنے پڑھانے پہ لگایا، اس کو اس لیے نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی محبت کی بات کرتا ہے، وہ امن کی بات کرتا ہے، وہ سپہ سالار کو تحسین کرتا ہے. حافظ سید عاصم منیر اور اس فوج نے، ہمارے سلامتی کے اداروں نے دنیا کو امن دیا ہے اور حقیقی امن دیا ہے. سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف جو شاہ فیصل شہید کے صاحبزادے ہیں، ترکی الفیصل، اس نے کہا اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے یہ ایران عربوں کی جنگ بنے جس سے ہمارے ملینز مسلمان بھائی بہنیں انسان اس کا نشانہ بنتے. ہم نے اس کی سازش کو سمجھا اور ہم نے اپنے ملکوں کو اس قتل و قتال کا جو ہے وہ میدان نہیں بننے دیا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا اگر سپہ سالار نے کوشش کی اور امن دنیا کو ملا، تیسری عالمی جنگ رکی، اس کی تحسین کرنا گناہ ہے؟ اور اس جرم میں تم ہمارے سینوں میں گولیاں مارو گے تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ قربانیاں اس ملک کے 8,000 سے زائد علماء نے دی ہیں اس ملک کے امن کے لیے. ہم نے لاشوں پہ کھڑے ہو کے، مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ، حامد الحق حقانی، اب اسی ادارے کی تیسری شہادت ہے. محتمم، پھر شیخ الحدیث. یہاں لاہور میں ڈاکٹر سرفراز نعیمی، کیا جرم تھا؟ ملنگ آدمی تھا، قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھاتا تھا، کسی سے جھگڑا ہی نہیں تھا. آج مارکہ حق کی ان تقریبات میں
جو ایک عزم کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وحشت اور دہشت کے سامنے ہم سرنڈر نہیں ہوں گے. بے شک. میں آج افغانستان کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں, اور یہاں اس ملک میں بھی ابھی کچھ ہیں جن کو سہولت کاری کا شوق ہے, ان کو بہت اچھا لگتا ہے افغانستان, تو وہاں چلے جائیں, ہماری جان چھوڑیں. ڈنڈورا پیٹتے ہیں, مذاکرات. اس ماں سے پوچھو جس کے معصوم بچے روز شہید ہوتے ہیں کہ تمہیں مذاکرات چاہیے یا قاتلوں سے انتقام چاہیے. اور قرآن کا فیصلہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ گھنڈا پور صاحب جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان سے پوچھے کیا حالات ہے. کوئی مزدور ہے وہ ذبح ہو رہا ہے, کوئی بچہ ہے وہ نشانہ بن رہا ہے, کوئی عورت ہے وہ نشانہ بن رہی ہے. ابھی لکی مروت بازار میں پل اڑائے جا رہے, سکول اڑائے جا رہے, مسجدیں, محراب و منبر. جن کو شوق ہے جی بڑے کامیاب, ہم پچھلے 2-3 ہفتوں سے ڈنڈورا سن رہے تھے کچھ لوگوں کا, بڑے کامیاب مذاکرات. جی اس کے نتیجے میں لاشیں آپ کو بنو میں, باجوڑ میں, آج لکی مروت میں. مولانا ادریس صاحب, شرم نہیں آئی وہ شخص جس کو اپنا استاد کہتے تھے اسی کو نشانہ بنا دیا. ہم اپنی ریاست سے بھی کہنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ تعاون میں قرآن کے اس حکم کی حد تک آپ کے ساتھ ہوں گے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بے شک. آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان اور مسلمان بن کے سوچنا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. خدا کا واسطہ ہے 1978 سے ہم قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں اس افغانستان کے لیے. آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے ہم نے فلانی سپر پاور, تم کہاں دے, تم تو یہاں اسلام آباد میں اور پشاور میں اور کوئٹہ میں اپنے محلات میں عیشے کر رہے تھے. نکال لو ریکارڈ. مجھے فخر ہے میں نے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے 1984 سے آج تک جو واقعی مجاہد تھے, جو ادھر تھے لڑ رہے. جو پاکستان سے محبت کرتے تھے, بے شک. جو اسلام سے محبت کرتے تھے. آج اگر مولانا یونس خالص زندہ ہوتے, جلال الدین حقانی زندہ ہوتے, مولانا سمیع الحق شہید موجود ہوتے, وہ تمہاری تائید کرتے, وہ کسی صورت تمہاری تائید نہ کرتے. اسی لیے تو انہیں نشانہ بنایا گیا. آج افغانستان کی عبوری حکومت سے دو ٹوک بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب اس بات کی یہاں تمام مسالک کے, مدارس کے, مکاتب فکر کی قیادت موجود ہے کہ بہت ہو گیا, اب یہ خونی سلسلہ مزید ہم برداشت نہیں کریں گے. اگر ہم ہندوستان سے فاتح بن سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, تو ہمیں تو افغانستان, ہمیں نہ بتائے تاریخ آپ کی کچھ اور ہے, ہمیں پڑھائی کچھ اور گئی ہے. ایگزیکٹلی. کہاں فاتح ہو آپ؟ نکالو ریکارڈ. جب رشیا آیا سوویت یونین, اس کو پھول میں نے پیش کیے تھے سڑکوں پہ آ کے. جب امریکہ آیا تو کتنے دن کے اندر تمہارے سارا نظام تلپٹ ہو گیا تھا. تمہارے پشتیبان تمہیں پناہ گاہ پاکستان نے دی. تمہیں ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے انصار مدینہ کے بعد سب سے بڑی جو معاونت کی گئی مہاجرین کی, وہ پاکستان نے کی. تاریخ میں ہمارے مدارس, مساجد, عوام, تاجر, کون ہے جس نے آپ کی مدد نہیں کی؟ کہتے ہیں جی پھر کیا ہے. میں نے کہا مسئلہ ہے, میرا سپہ سالار کہتا ہے میں نے شریعت کے مطابق جنگ لڑنی ہے, میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جنگ لڑنی ہے. اس کے سامنے جب نقشہ پیش کیا گیا کہ جناب مساجد پر حملہ کیا گیا ہے, جواب میں ہندوؤں کی عبادت گاہوں پر ہم حملہ کرتے ہیں, اس نے غصے میں اپنے ساتھیوں پر غصہ کیا, کہا نقشے اٹھاؤ, قرآن و سنت کے مطابق نہ کوئی سیولین نشانہ بنے گا نہ کسی عبادت گاہ کو نشانہ بنائیں گے. اور نہیں بنایا. انڈیا ثابت نہیں کر سکتا کہ مارکہ حق کے اندر کسی ایک سیولین کو بھی پاکستان نے نقصان پہنچایا. یہی مسئلہ ہمارا افغانستان میں ہے. ہم پڑوسی بھی سمجھتے ہیں, بھائی بھی سمجھتے ہیں, مسلمان ہمارے عوام بیچاری کا کیا قصور ہے. اس لیے جب ہم وہاں ٹارگٹ کرتے ہیں تو صرف دہشت گردوں کو کرتے ہیں.
میری آج کے سب سے پہلے اس پلیٹ فارم سے جہاں تمام اکابرین موجود ہیں، آج کی یہ قرارداد ہے کہ یہ جو قتل و قتال کرنے والے ہیں، یہ جو فساد کرنے والے ہیں، یہ جو قاتل ہیں، پیغام پاکستان میں 18,000 علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ یہ خارجی ہیں اور ان کا اسلام سے اور مسلمانوں سے، قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف جو پاک فوج اور سلامتی کے ادارے کر رہے ہیں وہ جہاد ہے۔ جہاد کا حلیہ بگاڑ دیا، ظلم کا نام جہاد رکھ دیا اور مظلوم کا نام ظالم رکھ دیا، اور آپ کہتے ہیں علماء خاموش رہیں، جی ذرا خاموش رہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یا ہم محراب و منبر کا اپنے آپ کو وارث نہ کہیں، اور اگر ہم محراب و منبر کے وارث ہیں تو پھر قرآن و سنت کے مطابق جو بات ہے اس کو کریں، اور وہ یہ ہے، یہاں اکابر علماء بیٹھے ہیں، علامہ تقیر عباس صاحب، شیخ یعقوب صاحب، ادھر تمام ہمارے جامعہ اشرفیہ کے حضرات جو ہیں، باقی کیا ظلم کو جہاد کہا جا سکتا ہے؟ بے گناہوں کو آج جو بازار میں لکی مروت میں بے گناہ لوگ ان کو نشانہ بنایا، کیا معصوم بچوں کو ڈرونوں سے جو نشانہ بنایا جاتا ہے، عورتوں کو، جہاد میں تو عورتوں پر اسلحہ اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ ہمارا جہاد تو اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ جہاں سبز گھاس کو نہیں رون سکتے، لہذا ہم اس فتوے کی آج تجدید کر رہے ہیں، اس کو دوبارہ سبق کو یاد کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سب سے پہلے اس ملک کے اندر ان خوارج کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ یہ خارجی ہیں، ان کے خلاف پاکستان کی فوج، سلامتی کے ادارے، پولیس جو قدم بھی اٹھائے گی وہ جہاد ہوگا، اور ہم اس میں ان کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات، ہم اپنی ریاست سے کہنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب سے کہنا چاہتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کو اگر ہوش نہیں ہے وہاں، وزیر داخلہ صاحب کو بھی کوئی بہت مصروفیات ہیں، تو ان سے آپ وزیر اعظم بطور وزیر اعظم ان کو حکم جاری کریں کہ جا کے وہ خیبر پختونخوا میں بیٹھے، اور جب تک یہ قتل و قتال کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، وفاقی حکومت اپنے 4-5 ذمہ دار منسٹروں کو بھیجے جو وہاں پر جا کے بیٹھیں، ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں، ان کو یہ احساس دلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ دشمن اسی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور یہاں سے بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا والوں، بلوچستان والوں، تم تنہا نہیں ہو، اللہ کی قسم اس خون کو، آپ کے بچوں کو ہم اپنا بچہ سمجھتے ہیں۔ جب خبر آتی ہے کہ وہاں اتنے بچے شہید ہوئے، اتنے جوان شہید ہوئے، اتنی عورتیں شہید ہوئی، اتنے بوڑھے نشانہ بنے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے ہاں بھی مسئول سمجھتے ہیں اور آپ کے ہاں بھی مسئول سمجھتے ہیں۔ ہماری استطاعت جو ہے اس کے مطابق ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ہم اس خونی جنگ کو، اس خون کی ہولی کو نہ قبول کر سکتے ہیں نہ قبول کریں گے۔ آخری بات، پچھلے 2-4 روز سے بہت پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی آئیں قرآن و سنت کے مطابق ایک بار پھر بیٹھ جاتے ہیں، فلانے نے فتویٰ دیا، فلانے نے فتویٰ دیا، ملا ہیبت اللہ صاحب بنائے کمیٹی علماء کی، آئیں قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے نا، کیونکہ کل وہ کہے گا میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا۔ ملا ہیبت اللہ صاحب بنائے 10 رکنی کمیٹی علماء کی، 20 رکنی، 50 رکنی، 100 رکنی جرگہ بنائے، اور دنیا اسلام کے اکابر علماء کو ثالث بنائے، بیت اللہ میں بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ گارنٹی بھی دینی ہوگی کہ اگر ہم نے یہ بات ثابت کر دی کہ قرآن و سنت کے مطابق یہ جو قتل و قتال اور یہ فساد اور یہ ظلم اور بربریت اور وحشت اور سفاکیت ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق ظلم ہے، اور ان کی معاونت کرنا، ان کی سرپرستی کرنا، ان کو پناہیں دینا، یہ
اس ظلم میں حصہ دار ہونا ہے وہ اسی طرح اس میں شریک ہوگا جو اس ظلم کی معاونت کرے گا، تو پھر ہمیں گارنٹی دی جائے کہ یا ملا ہیبت اللہ صاحب ان کو خود سزا دیں گے یا ہمارے حوالے کریں گے۔ درمیانہ رستہ نہیں چاہیے، اف اینڈ بٹ نہیں چاہیے۔ اگر ہم افغانستان کے بچے کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں تو آپ کو بھی پاکستان کے بچے کو اپنا بچہ سمجھنا ہوگا۔ نہ سمجھیے آپ ہمارے بچے کو اپنا بچہ، لیکن میرا سپہ سالار یہ بات کہہ چکا ہے کہ پاکستانیوں کا خون بہے گا تو پھر جواب ملے گا، پھر کوئی چیخ و پکار کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی عجیب ہے، میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں دکھی دل سے۔ میں نے آج جب نکلا تھا تو میرا صرف اتنا خیال تھا کہ بنو پہ بات، جب ابھی میں نے دیکھا لوگوں کی لاشیں دیکھی ہے، میرا رب ہم سے پوچھے گا، یہ یاد رکھیے۔ ہم گنگے شیطان بن کے نہیں رہ سکتے، ہم نے یہ سیکھا نہیں، نہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا، نہ قرآن و سنت نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ اور جس مرکز میں ہم بیٹھے ہیں اس دہشت گردی کے خلاف سب سے پہلے یہاں سے آواز اٹھی۔ اللہ ہم سے پوچھے گا، کیا جواب دیں گے ہم اپنے اللہ کو؟ کہ ہم نے اپنی جانیں بچانے کے لیے، اپنی مصلحتوں کے لیے، اپنے اداروں کے لیے، اپنے مدرسوں کے لیے، اپنی مسجد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے ہم گنگے شیطان بن کے بیٹھے تھے؟ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ پیغام پاکستان میں مفتی تقی عثمانی صاحب سے لے کر مفتی منیب الرحمان تک، علامہ ساجد میر صاحب سے لے کر علامہ ساجد نقوی تک، ہم تو جوتے اٹھانے والے ہیں علماء کے، ہم سب کے اس پہ دستخط ہیں۔ جیسے میں نے کہا پیغام پاکستان تو بہت بعد میں آیا، علامہ طاہر القادری صاحب نے تو 80 کی دہائی میں اس پہ فتویٰ دیا۔ تو آئیے ہم بھی آج ایک عزم کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اگلا جمعہ جو ہے، جو آ رہا ہے، ہم پورے ملک کے اندر یہ عزم اور اس فیصلے کے ساتھ جمعہ کے خطبہ دیں کہ بہت ہو گیا، ظلم کیا ہے اور جہاد کیا ہے، اور جو کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے، تعلقات ختم کرنے پڑتے ہیں، کیجئے ختم۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تعلقات ممالک ختم کر لیتے ہیں۔ یہاں تو روزانہ سینکڑوں لاشیں، ہزاروں پاکستانی، لاکھوں، 1 لاکھ سے اوپر پاکستانی ہو گئے، کوئی رویے میں تبدیلی نہیں، نہ کرزئی کے رویے میں تبدیلی آئی، نہ اشرف غنی کے رویے میں تبدیلی آئی، نہ یہ جو طالبان آئے ان کے رویے میں تبدیلی آئی۔ پتہ چلا سب کا جو بدلہ کس چیز کا ہے، بدلہ مارکہ حق کا لیا گیا ہے۔ یہ بے شک وہ ہندوستان براہ راست میری فوج سے نہیں لڑ سکتا، وہ بزدل میری فوج کے سامنے تو سفید جھنڈے لے رہا ہے۔ اور ابھی گنڈا پور صاحب نے کہا بیریا، تو میری بیریا تو انتظار میں تھی کہ یہ آئے تو صحیح۔ وہ 200 کلومیٹر ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے دور کھڑا تھا، آتا تو صحیح۔ ان سے لڑو، ان سے تو تمہاری ہمت نہیں، بے گناہوں کو قتل کرواتے ہو، بے گناہوں کو نشانہ بناتے ہو، اس سے بڑی بزدلی کیا ہے؟ وما، کوئی بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔